السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل۔ ناظرین، کل کی رات پاکستان جو ہے وہ ٹویٹر کا ٹرینڈ بنا رہا، پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، پاک ورسز NZ۔ یہ ٹرینڈنگ میں تھی چیزیں کیونکہ کل نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آدھے درمیان میں جو ہے وہ راستہ چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ہر کسی کو یہ تو معلوم ہو گیا اب تک کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ واپس چلے گی، اور پاکستان کے لیے یہ سال جو ہے وہ اب کرکٹ کے لیے خاص طور اور دیگر سپورٹس کے لیے جو ہے ایک طرح سے دوبارہ سے دھچکا لگے گا۔ سپورٹس میں پاکستان جو ہے وہ عالمی ممالک کی نسبت جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، دیگر ممالک کی نسبت جو ہے وہ پاکستان سپورٹس میں پیچھے رہ جائے گا۔ ناظرین، ایک خاص بات، ابھی میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو کہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ، کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی کتنی دی گئی تھی، اتنی سیکیورٹی جو کہ ہمارے ملک کے کسی ایک وزیر کو بھی نہیں دی جاتی۔ اس سے زیادہ سیکیورٹی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دی گئی تھی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے میں نے جو پراپر اعداد و شمار نکالے ہیں کہ اسٹیڈیم کے اطراف میں، راولپنڈی اسٹیڈیم میں جہاں پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی تھی، وہاں پہ اس کے اطراف میں تقریباً 4000 کے قریب پولیس جو ہے وہ راولپنڈی پولیس اور اسپیشل جو کمانڈوز جو ہے وہ وہاں پہ تعینات تھے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے کافی اہلکار جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ راولپنڈی کی حدود میں صرف تقریباً 327 کے قریب ٹریفک پولیس والے اہلکار تعینات تھے۔ پبلک جو ہے وہ اس نے کل آنا تھا، جب عین وقت پبلک جو ہے وہ تیار ہوئی کہ آج ہم جائیں گے نیوزی لینڈ کا میچ دیکھنے، تو اس سے چند ہی لمحات پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے یہ اعلان کیا کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ پبلک کے لیے جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب چیک پوائنٹ بنائے گئے تھے، یعنی اگر آپ میچ دیکھنا جاتے ایز اے پبلک وہاں پہ اگر آپ جاتے تو آپ کو 50 دفعہ چیک کیا جاتا 50 دفعہ آپ کو چیک کیا جاتا، اور اس کے بعد آپ اسٹیڈیم میں داخل ہو سکتے، اور اسٹیڈیم میں آپ کے پاس کیمرہ، اسلحہ یا ماچس، لائٹر تک جو ہے وہ الاؤ نہیں تھا۔ کھانے کی اشیاء تک جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر آپ لے سکتے تھے، اسٹیڈیم کے باہر سے آپ کھانے کی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ تو اس طرح کی اتنی زیادہ سخت سیکیورٹی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جو کہ سپورٹس بیٹ کور کرتا ہے، اس کے مطابق کل رات کو میری اس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تو اس کے مطابق کہ ہر روز وہ ابھی جو پریکٹس سیشن میں 3 دن کے لیے جاتے رہے ہیں تو ان کو بھی تقریباً 5 جگہوں پہ چیک کیا جاتا تھا، اور ہر روز نیا سٹاف موجود ہوتا تھا، حالانکہ ان کے پاس PCB کی جانب سے اسپیشل کارڈز بھی موجود تھے۔ ناظرین، یہ تو ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کی ایک سپورٹس سے ریلیٹڈ جو کہ اچھی نہیں ثابت ہو پا رہی اور اچھی ثابت نہیں ہوگی مستقبل کے لیے، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ کہانی کچھ ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹیلی فون آیا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے، اور انہوں نے فون پر تعلقات کو بڑھانے کی گفتگو کی، اور اس سے چند ہی لمحات قبل جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہے وہ جینی ساکی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی وائٹ ہاؤس میں، اور ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ امریکہ میں شاید 25 ستمبر کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہ شرکت کرے گا، اور 2 ممالک شرکت کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہو گئی ہوگی، اور یہ ممالک دنیا کی سپر ورلڈ پاور امریکہ جو کہ خود کو کہلاتا ہے اس کا ساتھ دینے جا رہے ہیں۔ چین اور روس کے خلاف جو ہے وہ ایک صف بندی کرنے جا رہے ہیں، دنیا کے ایک نیا نقشہ بنانے چاہ رہے ہیں، بارڈر لائن بنانے جا رہے ہیں جس میں سے چین کو اور روس کو جو ہے وہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم نکال دیں، اور اسی لیے روسی صدر نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو رابطہ کیا، اور یہ رابطہ صرف پہلی مرتبہ نہیں ہوا لیکن اس سے قبل اگست میں بھی 2 مرتبہ جو ہے وہ روسی صدر کی جانب سے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا گیا اور تعلقات کو بڑھانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ لیکن جو اس دفعہ بات چیت ہوئی اس میں روسی صدر نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیونکہ اگلے دن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تاجکستان جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تاجکستان کل نہیں آ پاؤں گا، یہ کہنا تھا روسی صدر کا، کیونکہ میرے بہت ہی قریبی سٹاف آفیسر جو ہیں ان میں سے کچھ افراد کو کرونا یعنی کہ کووڈ-19 جو ہے وہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ تاجکستان کا سفر نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پر امید ہوں کہ ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات بڑھیں گے۔ تو اس کے بعد وہ رات جو ہے وہ امریکی صدر کے لیے ایک خطرے کا باعث تھی، امریکی صدر پوری رات سو نہیں سکے، جس کے بعد چین اور روس کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک خاص تشویش ظاہر کی جا رہی تھی۔ ناظرین، فرانس جو ہے وہ اس نے
امریکہ اور آسٹریلیا سے جو ہے وہ اپنے امبیسڈر، اپنے سفیر جو ہیں وہ واپس بلوا لی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ G7 ممالک جو ہیں ان کا اتحاد، G7 ممالک کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی امیر ترین جمہوریتیں ہیں، وہ ممالک جن کی پوری دنیا میں عسکری قوتیں جو ہیں وہ غالب ہیں۔ ان کے مطابق فرانس جو ہے وہ نیوکلیئر آبدوزیں دینے جا رہا تھا آسٹریلیا کو، جو کہ ڈیل آف سینچری کے نام سے جو فرانس جو ہے وہ آسٹریلیا کو نیوکلیئر آبدوزیں دینے جا رہا تھا۔ اس حوالے سے $1 ملین کا جو ہے وہ ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کو ڈیل آف سینچری جو ہے وہ کہا جا رہا تھا۔ لیکن آسٹریلیا نے جو ہے وہ چپکے بند کمرے میں امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نیا معاہدہ طے کیا، جس میں برطانیہ بھی جو ہے وہ شریک تھا، جو کہ اب فرانس اور آسٹریلیا کی جو ڈیل تھی نیوکلیئر آبدوزوں کے حوالے سے وہ ہوا میں اڑ گئی ہے، اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، جس کے بعد فرانس جو ہے وہ آگ بگولا ہو چکا ہے اس وقت۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ نے یہ ڈیل چپکے سے کی ہے۔ پوری دنیا کو ان 7 ممالک کی طرف سے اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ G7 کے جو ممالک ہیں ان کا طریقہ واردات، طریقہ کار اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی فلاں ملک کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اچھی نہیں چل رہی یا تعلقات میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو ان دونوں ممالک کو یا 2 سے زائد ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک میٹنگ کرتے ہیں، جس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے اس ملک کو جو ہے وہ پمپ کرنا ہے، پریشرائز کرنا ہے۔ دوسرے فریق کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو پریشرائز کرنا ہے، اور ان ممالک کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں اور ان کو اپنا اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کمزور پڑ گیا تو اس پہ خود غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے G7 ممالک کا۔ تو ناظرین یہ تو بات تھی۔ اب ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ تاجکستان میں موجود ہیں، ان کی تاجکستان میں جو کہ اپنی وزراء کی ایک خاص ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پہ SCO سمٹ، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ایک اجلاس ہو رہا ہے، سربراہی اجلاس، اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کی سائیڈ لائنز میں کافی اہم ملاقاتیں ابھی ان 2 دنوں میں ہوئی ہیں، اور آج یہ جو کل کا ایک واقعہ ہوا ہے نیوزی لینڈ ٹیم کا واپس جانے کا، جس کے حوالے سے وزیر اعظم خان نے وہاں پہ رہتے ہوئے تاجکستان میں، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان موجود تھے، اور انہوں نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے رابطہ کیا، ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے نیوزی لینڈ کو، لیکن انہوں نے بھی اس پہ کوئی مثبت جو ہے رسپانس نہیں دیا۔ تو اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے ممالک کے سربراہان یا قیادت جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ انسائٹس جو ہے وہ میرے پاس آئی بھی ہیں، لیکن وہ مزید آج شام کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک دیکھتے رہیے میرا چینل، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی ضرور آراء سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔